کیا پلان ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ اپوزیشن تو نہیں لگ رہا کہ وہ خیبر پختونخوا میں سہیل افریدی کو آنے دیں گے یا روکنے کی کوشش کریں گے. اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ ہائی کورٹ جا رہی ہے. ہاں تو وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ لگنا تو گورنر پہ آرٹیکل 6 چاہیے، کیونکہ جو آئین کہتا ہے وہ تو صاف کہتا ہے کہ جس وقت استعفیٰ ٹینڈر ہو جائے وہ اسی وقت افیکٹو ہوتا ہے. کل بس یہ ہوگا کہ چیف منسٹر انشاءاللہ الیکٹ ہوں گے، اور اگر اس میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ ڈالی جائے تو ایک بار پھر پتہ چل جائے گا کہ اتنے مشکل وقت میں پاکستان کو کرائسس میں کون ڈال رہا ہے. صرف عمران خان کے خلاف جو یہ پوری 3-4 سالہ کیمپین ہے، لیکن ابھی تک جو بھی عمران خان کا مخالف ہے اس ملک میں، اسے یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر یہ اتنے ٹائم میں عمران خان کا ایک ووٹر کم نہیں ہوا بلکہ زیادہ ہوا ہے، یہ اتنے ٹائم میں اگر آپ نے اور آپ کو چیلنج بھی دیا تھا کہ پی ٹی آئی کا ایک ایم پی اے آپ نہیں توڑ سکے، الیکشن کمیشن نے تو سب آزاد کر دیے ہیں، لیکن وہ صرف آزاد نہیں ہے، وہ حقیقی آزاد ہیں، اس لیے وہ عمران خان کے ساتھ کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے صبح نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ لائیں گے. کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ کیا اسمبلی کے تالے کھولنے دیں گے یا نہیں؟ کچھ لوگ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. عامر نواز، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹی وی 24. میں اس وقت وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور کے اندر موجود ہوں. جی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارا پارلیمانی اجلاس ہو گیا ہے. 92 ایم پی ایس تھی ہماری پی ٹی آئی کی. ساروں نے حلف لے لیا کہ انشاءاللہ تعالی ہم سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے. اگر وہ وزیر اعلیٰ ہمیں بننے نہیں دے رہے تو ہم حکومت چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں جو بھی لوگ اس میں اجلاس کے اندر فیصلہ ہوا؟ جی بالکل ایسا ہی فیصلہ ہوا ہے. اور جو لوگ اس میں روڑے اٹکا رہے ہیں تو میں اس کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا یہ جمہوری حق ہے، قانونی حق ہے، ہمیں اس کو کرنے دیں. اس میں کیا تکلیف ہے ان لوگوں کو؟ اس کو روکنے کا کیا تکلیف ہے؟ خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے، خان صاحب نے مطلب سہیل افریدی کا نام لے لیا ہے، تو عوام کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی، اور پوری خیبر پختونخوا اور قبائل حمایتین کو بھی وہ قبول ہے. اور یہ جو فیصلہ اس نے کیا یہ مقبول بھی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بھی سوشل میڈیا چینلز ہے، کتنی بھی چینلز ہے، اس پہ اتنا مقبول ہو گیا ہے کیونکہ وہ ایکسیپٹیبل ہے، لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہے. تو یہ جمہوری عمل ہونے دے. اچھا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو بالکل عمران خان پہ تنقید بھی کی، انہی کی طرف اشارہ بھی کیا. انہوں نے پشاور کے اندر آ کے پریس کانفرنس کیا، تو انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ ریاست کو قابل قبول ہی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے تھے، ان کو تو دہشت گرد بھی کہہ دیا. پی ٹی آئی کو پہلے سے بھی دہشت گرد کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد پارٹی ہے اور سپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے کب سے کیا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو اس سے پہلے تو اگر خان صاحب نے اس کے ساتھ بیٹھنے کا یا اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کہے تو اس لیے نہیں کہا تھا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ اس کا کوئی مطلب دہشت گردی کر رہے ہیں اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ کرنے دیں. ایسا تو نہیں ہے. خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں اگر آپ آپریشن کریں گے تو آپریشن کی وجہ سے یہ لوگ جتنی بھی طالبان یا دہشت گرد لوگ ہیں اس سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ اگر آپ آپریشن کریں گے تو آپریشن سے یہ معاملہ مزید خراب بگڑ جائے گا. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے کہ آپ ان سے مذاکرات کریں، مذاکرات سے حل نکالیں. اور میرے خیال میں آپ دیکھ لیں جدھر بھی جنگ ہو رہی ہے پوری دنیا میں دیکھ لیں، اگر جنگ ہے تو مذاکرات سے حل ہوتے ہیں نا. تو آپ بھی مذاکرات سے بیٹھ کے مذاکرات سے حل نکالیں. اچھا، کل کی کیا حکمت عملی ہے؟ کیا یہاں پہ ورکروں کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ بھی یہاں پہ پہنچیں؟ اور کل یہاں پہ کس چیز کا خدشہ ہے؟ اس وقت حکومت آپ کی ہے اور اسمبلی آپ کے انڈر ہے، تو کس چیز کا خدشہ ہے جو ورکروں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ یہاں پہ پہنچیں؟ خدشہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک گورنر نے استعفیٰ منظور بھی نہیں کیا ہے. تو کل آفیشیل ڈے، تو انشاءاللہ کل استعفیٰ منظور ہو جائے گا ان کا. پہلے تو کہہ رہے تھے کہ مطلب کمپیوٹر ٹائپنگ ہے، ٹائپنگ سے استعفیٰ ہے. پھر کہہ رہے تھے کہ ہینڈ رائٹنگ سے کر کے ہینڈ رائٹنگ کا بھی بھیج دیا. علی امین نے گریسفل کا، وہ گریسفل فن بندہ ہے، اس نے مظاہرہ کر کے وہ بھیج دیا. اب وہ کہہ رہے کہ ہمیں موصول ہوا ہے لیکن ابھی تک اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا ہے. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں گے. ہمارے بڑوں نے اس کے ساتھ، گورنر کے ساتھ بات بھی کی ہے میرے خیال میں. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ جمہوری عمل ہے وہ ہونے دے، جمہوری عمل کو جمہوری عمل ہونے دے، کیونکہ یہاں پہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ایسا اقدام کریں کہ جس کی وجہ سے یہ خیبر پختونخوا کا جتنا بھی عوام ہے وہ نکل آئے اور احتجاج کرے. ایسا نہ ہو. اس لیے آپ کو پتہ ہے 10 بجے صبح 10 بجے انشاءاللہ تعالی اجلاس بلایا گیا ہے اور اس میں سہیل افریدی
पूरे 2/3 अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह ताला अच्छा, कामयाब होंगे। वर्कर यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में दिन भर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो यहाँ पे लेट पहुंचा हूँ, और इसके साथ कुछ ये भी बताया जा रहा है कि जो कबायली इलाकों के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे सुहेल अफरीदी की हमायत। इसमें कोई शक नहीं है, पूरी KP के खैबर पख्तूनख्वा इनके साथ खड़ी है, कबायली हमायदीन भी इनके साथ खड़ी है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, इंसाफ यूथ विंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पे है। पहले जो भी उसमें ग्रुप बंदियाँ वगैरह जो थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए, सारे के सारे सुहेल अफरीदी के साथ खड़े, और इंशाल्लाह ताला हम उनको वज़ीर आला ही बनाएंगे। अच्छा, पेशावर में कितने के लोग बाहर से अभी तक पहुंच गए हैं यहाँ पे, आपको क्या लगता है? यहाँ पे आपको पता है ये पहले सूबाई सदर रह चुका है, और ये एक इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के नर्सरी से एक मिडल क्लास का बंदा है, तो इनका अपना ही पुरानी वर्कर है, पुरानी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हैं, इसके साथ इंसाफ यूथ विंग के लोग हैं, सारे के सारे आ रहे हैं, उनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं, उनके साथ खड़े भी है। और कल इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे अगर कोई इसमें मिस एडवेंचर की कोशिश कर रहा है तो इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज भी करेंगे और इसके लिए लाहे अमल भी तैयार करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी है। अभी भी यहाँ पे काफ़ी तादाद में वर्कर मौजूद हैं, लेकिन जो लीडरशिप है और इसके अलावा जो रहनुमा हैं वो महफूज मकाम पर चले गए हैं, और सुबह 10 बजे वो यहाँ पर आएंगे और नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा। रात गए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पे तैयार कर ली है, और इसके साथ दूसरी जानिब से भी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। तो कल 10 बजे ये दंगल सजेगा, तो इसके हवाले से हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे। अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी वफ्द है वो गवर्नर हाउस मेरे यहाँ अकब में है, बिल्कुल साथ ही है और करीबी है, तो वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई है और उनको यही कहा गया है कि आप किसी भी गैर कानूनी और गैर आइनी और गैर जमहूरी अमल का हिस्सा ना बने, और ये जो आइनी जमहूरी कानूनी हक है हमारा, इसको आप पुरअमन तरीके से हल होने दें। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे रहनुमा मौजूद हैं। दिन भर यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो वर्कर हैं वो यहाँ पे मौजूद रहे। अहम इजलास हुआ यहाँ पे और तमाम MP हजरात यहाँ पे पहुँचे। जो 9 अरकान मुल्क से बाहर थे वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो कल 10 बजे का टाइम है और कल इमरान खान के नामजद करदा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का इंतखाब होगा। तो कल के हवाले से भी यहाँ पे कॉल दे दी गई है और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे वर्करों को हिदायत किया कि वो यहाँ पर पहुँचेंगे।